کہتے ہیں جی کہ کعبہ شریف میں جو دروازہ ہے اور کیا ہے، باب التوبہ دعا میں کوئی سارا گھر توبہ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. اور باب التوبہ طے کے ساتھ لکھا ہے. توبہ اللہ کے بندے تے کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال یہ دروازہ جو ہے اس کا نام باب التوبہ نہیں ہے. پچھلے سال 3 لوگ انڈیا سے عمرے کے لیے آئے اور بن دیکھے گئے، لیکن انڈیا واپس چلے. پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا ہم نے کیا دیکھا ہے. جب پڑھا ہی نہیں جاتا جواب کیا دے آدمی، کوئی صاف لکھا کرو نا. کہتے ہیں جی کہ حدود کے دور میں کافروں کو لوٹ کر، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے کیا لکھتے ہیں. وہ لوگوں حفاظت لفظ لکھنا نہیں آتا، کسی اور سے لکھواؤ. جب لفظ پڑھا ہی نہیں جاتا. کیا آپ حضرت شاہ بکیم تو کوئی دنیا میں نام بھی نہیں ہے. فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی، مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے. سنت کی تو قضا نہیں ہے، اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت ہے قضا، ورنہ سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں. کیا کہتا جی بدایت، انادت، دوایت، مجھے نہیں پتا یہ کیا معنی. کوئی ایک ہی لکھنے والا ہے جو بیچارے کو لکھنا آتا نہیں، بس وہ اپنی ماری جا رہا ہے. مدینے میں بارش کے وجہ سے اذان میں پتہ نہیں یہاں لال فلم کی جگہ پتہ نہیں کیا ہے. اب آپ یہ پڑھ کے کوئی ترجمان بٹھاؤں میں کہ کیا لکھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا بھائی. کہتے ہیں جی کہ بعض مرد اور عورتیں ناخون بڑے رکھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، فرمان محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے. من سنن الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور نبی اور رسول کی سنت ہے کہ ناخن تراشے جائیں، ناخن بڑے نہ رکھے جائیں. یہ بڑے ناخن رکھنا جو ہے انگریزوں کی سنت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک اہل حدیث مولوی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو کسی کو کافر کہے وہ کافر نہ ہونا، کہنے والا ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے. یہ اہل حدیث نہیں ہوگا میرا بھائی. اہل حدیث تو اصل میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوتے ہیں. یہ کہاں سے اہل حدیث ہیں؟
دو حدیث کی کتابیں پڑھ لی اور ماشاءاللہ مجتہد بن کے بیٹھ کے فتوے دے، یہ کافر اور وہ کافر. اور خدا کے لیے اللہ کے نبی کی امت پہ رحم کر. اللہ نے تمہیں لڑانے کا حکم نہیں دیا ہے. کبھی عمرے پہ جھگڑا، کبھی رفع یدین پہ جھگڑا، کبھی آمین پہ جھگڑا، کبھی ٹانگیں کھولنے پہ جھگڑا. خدا کی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے. یہ فروعی مسائل ہے، یہ کوئی اصول کے مسائل نہیں کہ جن پہ آدمی جھگڑا کرے، اپنا علم ضائع کرے، توانائی ضائع کرے. ایک بریلوی عالم نے کہا کہ دیوبندی علماء کو 500 عرب علماء نے کافر کہا. اچھا جی ٹھیک ہے، کافر کیا اللہ کو جواب دیں گے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے صفائی دینے کی. جیسے خانہ کعبہ یہاں ہے، 7 آسمانوں میں بھی یہاں نہیں بالکل ہے. جب آپ اوپر جائیں گے نا دیکھ لینا. تم اس کعبے کا فکر کرو جس کی تمہاری ذمہ داری ہے، تم آسمانوں پہ چڑھ رہے ہو. حضور نے نہیں فرمایا معراج میں کہ 7ویں آسمان میں بیت المعمور ہے. بغیر وضو کے موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. دم اگر نہ دے سکیں تو جب بھی اللہ توفیق دے بھیج دینا، کوئی ضروری نہیں کہ آج دو. اگر دم نہیں دیا ہے تو خاوند بیوی مل سکتے ہیں. ہاں جی مل سکتے ہیں. اگر احرام کی چادر اوڑھتے ہوئے اس کے کنارے سے سر ڈھانپا گیا، قصدن نہیں، کوئی یاد نہیں. اگر قصدن بھی ڈھانپ لے کچھ نہیں ہوتا. سر ڈھانپنے سے ڈر رہے ہیں، اس طرح پھروانے سے نہیں ڈرتے. یہ قوم ہے، کیا بلا ہے. جوتی رکھی ہو نا، اور جوتی پہن کے حرم میں آ گیا تو اس طرح پھروا کے تو حرم میں آ گیا، اس کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ نرالی قوم ہے جی. بس دعا کریں، ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہدایت، اور اللہ سب کی مغفرت کرے. اللہ کسی کو حرمین الشریفین سے خالی نہ بھیجے. اگر یہاں سے محروم ہو گئے نا پھر کہیں ہدایت نہیں ملے گی. یہ مرکزی ہدایت. عمرے کرے اور پورے سر کے بال نہ کٹوائے، کینچی سے کٹ لگائے، دم پڑ گیا. میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. وفات کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہی؟ وفات تو عربی کا لفظ ہے حضرت. یہ کون سی اردو کا لفظ ہے وفات؟ تمہاری اردو کے لفظ تو مر گیا ہے، وفات تو نہیں ہے. یہاں موت کا لفظ بھی ہے، وفات کا بھی ہے. بالکل انبیاء کا مقام زندگی میں بھی الگ ہے، موت کے بعد بھی الگ ہے. جیسے ہم ان کا زندگی میں مقابلہ نہیں کر سکتے، موت کے بعد بھی نہیں کر سکتے، اور قیامت میں بھی نہیں کر سکتے. پاکستان سے آیا ہوں، 3 دن کے بعد واپس جانا ہے. پہلے بھی آ چکا ہوں. مدینے کے لیے میرا جانا کیسا ہے؟ اللہ نے نصیب میں لکھا ہے ضرور جاؤ. نہ جاؤ تو عمرے میں تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال غور کرو. ایک ہے مجبوری ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی عاشق رسول ہو اور واپس چلا جائے. باقی شریعت میں اجازت ہے. 12 وفات والے دن میری بھتیجی کا گھر کھٹکا کر کہنے لگا کہ باجی عید مبارک، اور مٹھائی دینے لگا. ایک شخص نے 2 لاکھ روپیہ لگا کر خانے کعبے کا ماڈل بنایا. دونوں نے غلط کیا. 12 کو کوئی عید منانے کے، 12 کو تو وفات کا دن ہے حضور پاک کا. اور کعبے کے ماڈل بناؤ گے تو پھر ہر جگہ وہی ہو جائے گا. جیسے ہندوؤں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، تم بھی ہر جگہ ماڈل بنا رہے ہو. کہیں روزے بنا رہے ہو، کہیں کعبے بنا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا میں وسیلہ نہیں دینا چاہیے.
کہتے ہیں کہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو پریشان کیوں ہوتے؟ اللہ نے لکھا ہے. حضور کی بیوی سیدہ عائشہ کو حج کے دنوں میں حیض آ گیا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ داڑھی پر کالا رنگ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے اپنے کچھ بھائی ہیں حج عمرہ پہ آتے ہیں، امام کے مطابق کعبے مدینے کے بجائے نماز نہیں پڑھ. اللہ نے ان کو محروم کیا ہے حرم کی نماز سے، تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا کہ مشرک نہ آئے حرم میں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو خدا نماز نصیب نہیں کرتا. انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہے. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد خبردار کوئی مشرک داخل نہ ہو. اب اگر کوئی مشرک پردہ ڈال کے مسلمان بن کے مومن بن کے آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے آ جاؤ، میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. توبہ کرو، استغفار کرو. اسی حالت میں مر گئے تو کفر پہ موت آ جائے گی. تمہیں امام پہ اعتراض ہے، حرم میں آ کے اپنی جماعت کر لو. نصیب ہی نہیں ہے نا جی، ہوٹل میں پڑے گا. میں جناب پتہ نہیں بمبئی انڈیا دعا کی درخواست کرتا ہوں، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. علاج بھی کرو، دعا بھی کرو. کسی زمانے میں یہاں سرما ملتا تھا، اسمد اس کا نام تھا. حضور پاک نے ہمیشہ وہی سرما پہنا ہے. اس کا نام الف سے سین نہیں، سے میم دال، اسمد. ہلکا بھورے رنگ کا وہ سرما ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یجل البصر، نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو خوبصورت کر کے بڑھاتا ہے. حضور نے ساری زندگی وہ استعمال فرمایا. اگر مل جائے مجھ پر، آج کل تو ہر چیز 2 نمبر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سرما لے جاؤ گے. پکی صاحب نے کہا تھا گھر جا کے اندھے ہو جاؤ، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کہتے ہیں جو آدمی مکے میں مقیم ہے ان کے اوپر ہی کہہ رہا مسجد، بالکل مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا یا جیرانہ سے، گھر سے نہیں باندھے گا. طواف جو ہے، آج میں نے بہرحال دیکھ رہا تھا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مفتی صاحب نے بھی مجھے ٹیلی فون پہ فرمایا تو کہ بھائی زندہ کا طواف بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک زندہ بہت دور کے ملک میں ہے، اللہ جانے کبھی آئے نہ آئے، اسی طرح زندہ کے لیے بھی آپ طواف عمرہ کر سکتے ہیں. ایک بھائی کے بچے نے دوسرے بھائی کے بچے کے ساتھ دودھ پیا. جس بچے نے دودھ پیا وہ فوت ہو گیا. اور باقی بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے. میرا بھائی گزارے جس نے دودھ پیا اس کا نہیں ہو سکتا، باقی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی جس نے دودھ پیا اس کی ماں بن گئی نا، اس کے لیے اولاد بھائی بہن. جس نے پیا ہی نہیں ان کا کیا قصور ہے؟ عصر کی نماز کے بعد حتیم کے اندر نفل پڑھے نہیں پڑھنے چاہیے، بہتر ہے. مجبوری ہے، طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہو. کہتے ہیں جی کہ ائمہ حرمین الشریفین جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت کیوں کرے؟ حضور پاک کرتے تھے. ہم نے تو کبھی سنت کا سوچا ہی نہیں نا. پیر نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کو کیا پتا کہ فجر کی نماز میں کیا پڑھنا ہے. تم نے تو بیعت بھی ایسے پیر کی ہوئی ہے نا جو کہتے ہیں بیٹا نماز کی کیا ضرورت ہے، پیر تکڑا ہو جو جہنم کی سزا بھگت سکے. بہرحال یہ ہے کہ افضل یہی ہے. اور حضور پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہر جمعہ کبھی پڑھ دیا کبھی چھوڑ دیا. میں نے عمرے کی نیت سے مسجد پتہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، صفا بھی کی مگر بال کٹوانا یاد نہ رہا، کپڑے بدل لیے. بعد میں
5-6 گھنٹے کے بعد بال کٹا، ایک بکری دم پڑ گئی، 5-6 گھنٹے تو کپڑے پہنے رکھے نا تم نے۔ ہمارا ایک ساتھی عمرے کے لیے آیا ہے، پہلے عمرے میں طواف کر کے صفا مروہ کے 4 چکر لگا کر تھک گیا، نماز بھی کم پڑھتا ہے، بہرحال اس کو دم نہیں پڑے گی، جا کے باقی چکر پورے کر رہے، ویل چیئر بھی کر لے اگر مجبور ہے تو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم وطن جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے، اور سب کو آپ نے میرے لیے دعا کہ اللہ خوش رکھے، جنت البقیع میں جگہ نصیب کرے، آمین آمین۔ دعا کریں خاتمہ ایمان پہ ہو تو پھر جنت البقیع کام آئے گی، مسئلہ سمجھو۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی تو وہاں دفن ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ مکے میں جو مشرک دفن ہے جنت الواللہ میں، کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ ایمان میں ہو پھر جنت البقیع ملے، پھر جنت المعلی ملے تو انشاءاللہ پھر جنت ہی جنت ہے۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے مدینہ پاک میں زلزلے آئیں گے اور جتنے منافق کافر بدعتی دفن ہیں سب کو قبریں نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ دفن ہونا بڑی بات نہیں، ایمان پہ دفن ہونا بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں جی قرآنی آیات بھی ساری قرآن شفا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، آخری صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، آیات شفا بھی ہیں، 7 آیتیں ہیں جن میں شفا کا لفظ ہے۔ عائشہ مسجد سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ صلاۃ تسبیح ضعیف روایت ہے لیکن کوئی پڑھے تو فضیلت ہے۔ اولاد کے لیے پہلے علاج کریں پھر دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہن کو ماہواری آئی ہوئی ہے، ہم مدینے سے بدھ کو آئے ہیں لیکن اس نے عمرے کی نیت نہیں کی، پر نہیں کی تو ٹھیک ہے، بس اچھا ہے، بس اللہ معاف کرے، 3 ائمہ کے نزدیک تو بچ جائے گی نا۔ مجھے 2 سال سے عجیب گھبراہٹ ڈپریشن ہے، قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں، وضو بھی قائم نہیں رہتا، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے 100 وضو کریں۔ ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر اللہ پر ایمان ہو دل مطمئن ہوتا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک آدمی تھا وہ مجھے کہے حضرت کے نیند نہیں آتی، کئی دن ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے میرے ساتھ، قرآن شریف آتا ہے، کہتے قرآن میں پڑھا ہوا نہیں، میں نے کہا درود شریف پڑھتے رہیے، تصویر ہے درود شریف پڑھو۔ ابھی اس نے 2 تصویر بھی ختم نہیں ہوگی کہ خراٹے مار رہا تھا۔ میں نے اٹھایا، ابھی یہاں سے تو اٹھو نا، گھر جا کے سو جانا۔ کہتا ہے کمال ہو گیا، میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہو گیا، شیطان تمہیں سونے نہیں دیتا، جب تم نے اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگ گیا، دل کا اطمینان ہو گیا، تمہیں نیند آ گئی۔ شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے، لڑکیوں کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، میک اپ سنگار دکھا، پھر کہاں سے نیند آئے گی؟ میری بیوی گھر سے چلی پاکستان مخصوص آ گئے، احرام کہاں سے باندھے گی؟ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو فوراً طائف لے جاؤ، وہاں میقات ہے، وہاں سے غسل کر کے احرام باندھ عمرہ کر لے، دم نہیں دینا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرے گی دم دینا پڑے گا، کیونکہ میقات سے اس نے عمرہ چھوڑ دیا ہے نا۔ میرا تعلق ہے، اچھا جی بھائی ہوں، بھانجا ہوں، انہوں نے آپ سے ملنے کو کہا ہے کہ میں ویزے پر آیا ہوں، 15 کام نہیں کیا، مجھے ملے بعد میں تو ذاتی معاملات ہیں نا، جب بھی میں عشاء کے بعد جاؤں مجھے ملیں، جو میرے بس میں ہے میں حاضر ہوں،
موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حاضری پڑھتے تو ہیں نا، گیم کھیلنے سے تو بہتر ہے اللہ کے بندے۔ عمرے کے لیے لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعا کی جا سکتی ہے، روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ بالکل کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک کتاب ملی ہے کہ قبر والوں سے صفحہ میں سفارش کر، تو میں صلاۃ و سلام کہہ رہا ہوں، سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ ناک سے خون آنے کی بیماری ہے، بہرحال احرام کی حالت میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے عمرے کو، کوئی کپڑا رکھ لیں تاکہ خون سے وہ آپ کا احرام خراب نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہاں حرم میں ہوں، مجھے ماہواری ہو گئی، اب میں ذکر کہا، ماہواری میں ذکر کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو سب کر سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مکہ میں رہتا ہوں، مدینے جانا ہے، واپسی پہ جدے آؤں گا، پھر عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں پہ دم واجب ہو جاتا ہے، دم جب تک ادا نہ کریں، میاں بیوی بھی مل سکتے ہیں، خیر میں کوئی اس بیچارے کو فکر کھا رہی ہے نا۔ جو لوگ عمرے کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد طائف کی زیارت کے بعد عمرے کا احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، اب فوراً طائف واپس جائیں، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں؟ قرض سے نکلنے کے لیے استغفار زیادہ پڑے۔ ایک آدمی نے 3 قسم کھائی ہے، الگ الگ ہے، 3 قسم کھائی ہے الگ الگ ہے، تو تینوں کا کفارہ ادا کرے۔ ایک دوست کی دادی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، خورشید 2 سال سے قید ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے، اور سب سے افضل عمل وہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آدمی دل سے پڑھتا ہے نا، تو مچھلی کے پیٹ کے قید خانے سے بندہ نکل آتا ہے، دنیا کا قید خانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی پہلے بہت پیار تھا، اب میرا خاوند چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا ہے۔ بہرحال یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال، کثرت سے پڑھ کے دعا مانگا کرو، اور خود بھی غور کرو کہ کوئی تمہاری اندر بھی کمی آئی ہے جس سے لڑائی ہوتی ہے۔ مسجد عائشہ میں عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حلق سے پہلے 1 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن کوئی پڑھے تو مستحب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سلامت خان 2 ہفتوں سے تشویشناک حالت میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا۔ میاں بی بی عمرہ مکمل کر لیا، شوہر نے بال کٹوا لیا، عورت نے بال نہیں کٹوایا، دونوں نے جماع کر لیا، دم پڑ گئی، تو کون سی مشکل تھی یار؟ عورت کے بال جماع سے پہلے آپ کاٹ لیتے ہیں، اس کی کوئی شیو بنانی تھی، آپ نے بال پکڑے اور اتنا کاٹ دی۔ بہرحال اب تو دم پڑ گئی، توبہ بھی کرو کہ وہ احرام میں تھی، جب تک بال نہ کٹائے، وہ تو محرمہ ہے، تم نے محرمہ کے ساتھ جماع کیا ہے۔ حضور باغ نے غار ہرا میں کتنے وقت کو، مختلف اوقات ہیں، کبھی 8 دن، کبھی 1 مہینہ، معین مدت نہیں ہے۔ وہاں نماز بھی پڑھتے تھے حضور ملت ابراہیمی پر۔ آب زمزم کا پانی چائے بنائیں ترکاؤ جائز ہے، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو ضروری اسی سے چائے بنانا ہے۔ اور
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے۔ حرم شریف میں جوتے انتظامیہ والے اٹھاتے ہیں، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اپنے جوتے کو لپیٹ کے رکھیں۔ اسی لیے انہوں نے بعض تھیلیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی پلاسٹک کی تھیلی بھی لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی درس سن رہا ہے تو اپنا ذکر بھی کرتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن دل میں، تاکہ کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے۔ پہلے 3 جگروں میں رمل سنت ہے، جب حضور نے کیا ہے تو پھر ضروری کا کیا معنی؟ سنت سے بڑی ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، اس لیے داڑھی منڈانے والے کو نہ اذان دینے کی اجازت ہے، نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی امام سے آگے کھڑے نہ ہوں۔ اگر آفاقی باہر سے آ رہا ہے، نیت اس کی جدے ہے، ٹھیک ہے، جدے میں رہ جائے، 1-2 دن بعد میں مکے آ جائے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، والدہ کو عمرہ کروایا ہے، بیماری کی حالت میں اٹھے نہیں آئے تو اس کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ ساتھ کرواتے رہے، بس ہو گیا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ آج پورے عالم میں تیرے نام لیواؤں کا خون بہہ رہا ہے، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، اراکان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الحرم امین، اس حرمین الشریف ہیں، ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔